اور کیسے میرے اور آپ کے اندر حکمت آ سکتی ہے، اور کون سے ایسے لوگ ہیں جو حکمت سے ساری زندگی محروم رہتے ہیں۔ تعجب اس بات پر ہے کہ یہ کلمہ اتنا مبارک ہے کیونکہ قرآن نے اس کو جگہ دی، حدیث میں اس کی جگہ ہے، لیکن آج کوئی برائی بھی کرتا ہے تو کہتا ہے حکمت کا تقاضا تھا، کوئی برائی کو دیکھ کے چپ بھی رہتا ہے تو کہتا ہے بس یہ حکمت تھی تو میں چپ رہا۔ بلکہ گناہ کر کے بھی انسان کہنے لگ گئے ہیں حکمتیں سیکھو، زندگی کیسے گزارتے ہیں۔ اس قدر یہ کلمہ مظلوم بن گیا کہ آج کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حکمت کا لفظ ہم نے بولنا کہاں ہے اور کہاں اس کا استعمال کرنا۔ تو کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ میں اور آپ قرآن سے اور حدیث سے معلوم کریں کہ حکمت کس کو کہتے ہیں؟ کہیں میں اور آپ بھی اس گناہ کے مرتکب تو نہیں ہو رہے کہ کسی غلط بات کو، کسی گناہ کو حکمت کا نام دے رہے۔ تو آئیے سب سے پہلے یہ سمجھیے حکمت کس کو کہتے ہیں۔ کل ما وافق الحق فهو حکمہ، ہر وہ چیز جو حق کے موافق ہوتی ہے، یعنی قرآن کے موافق ہو، حدیث کے موافق ہو، اس کو حکمت کہتے ہیں۔ اگر قرآن اور حدیث کے موافق جو بات ہو، موافق عمل ہو، اس کو حکمت کہتے ہیں، تو پھر گانے سننا یہ حکمت کیسے ہو گئی؟ کہیں رقص ہو رہا ہے اور دل لگا کے جی بھر کے بیٹھ کے دیکھ رہا ہے اور بعد میں کہتا ہے بس جی حکمت ہے، تو پھر قرآن نے تو اس کی مذمت کی اور حدیث نے، یہ حکمت کیسے ہو گئی؟ جانتے بوجھتے ایک نہیں دسیوں جھوٹ بول کے کہتے ہیں بس حکمت تھی میں نے اس لیے یہ کہہ دیا۔ قرآن و حدیث تو یہ نہیں کہتا۔ تو حکمت کہتے ہیں جو بات قرآن اور حدیث کے موافق ہو۔ ابن الدرید بیان کرتے ہیں ما وعظتك او زجرتك او دعتك الى مكرمه او نهتك عن قبیح فهو حکمہ، ہر وہ کام جو آپ کو اچھائی کی طرف لے جائے، وہ بات برائی سے دور کر دے، اس کو حکمت کہتے ہیں۔ برائی سے دور کر دے اور نیکی کی طرف دعوت دے، آپ کو بلائے، اس بات کو حکمت کہتے ہیں، برائی کو حکمت نہیں کہتے۔ گناہوں پہ گناہ کرنے کے بعد بندہ کہے بس جی رواداری کا خیال کرنا چاہیے۔ رواداری منافقت کو کہتے ہیں جو آج کل استعمال ہو رہی ہے کہ پیغمبر کے بارے میں کوئی زبان کھول رہا ہے اور وہاں بیٹھے کہتے ہیں رواداری۔ کسی صحابی نے یہ رواداری اختیار کی؟ عیسائی ہے، غیر مسلم ہے، جو اللہ کے پیغمبر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لکھتا ہے کہ یوسف النجار کے ساتھ سیدہ اس بطول کا نعوذ باللہ من ذالک، کون ہے سیدنا عیسیٰ کی والدہ؟ مریم، کہ ان کی نعوذ باللہ دوستی ہوئی جس کی پاداش میں عیسیٰ پیدا ہوئے، جو تمہارے پیغمبر کو کہہ رہا ہے کہ یہ حلال کی اولاد نہیں، وہ تمہارا کو تعلق ہو سکتا ہے اس سے؟
پھر بھی 25 دسمبر آتا ہے، 2-4 پکچر بنانے کے لیے غیرت کو ذبح کر کے جا کے کھڑا ہو جاتا ہے مسلمان کہ مسیحی برادری کو ہم جو ہے ان کی عید مبارک کہتے ہیں۔ کبھی تمہاری عید پہ کوئی عیسائی آیا؟ کسی ایک عیسائی نے آج تک ایک قربانی کی ہو کہ مسلمانوں کی عید الاضحیٰ ہے تو ہم بھی قربانی کر کے ان کا ساتھ دیتے ہیں؟ کبھی کسی نے کیا؟ یہ وہ منافقت ہے جس کو آج حکمت کا نام دیا گیا ہے۔ حکمت یہ نہیں ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں حکمت کے 5 معنی بیان کیے گئے ہیں۔ حکمت کا پہلا معنی یہ ہے اصابت الرأی، صحیح ترین رائے کو اختیار کرنا، یہ حکمت ہے۔ اور صحیح ترین رائے کون سی ہے؟ جو قرآن میں بیان ہوئی، جو اللہ کی رسول کی زبان سے نکلی بات۔ یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما يذكر إلا أولو الألباب۔ سبحان۔ صحیح ترین رائے اللہ جس کو دینا چاہے دیتے ہیں، اور جس کو صحیح ترین بات مل جائے اس کے دامن کو تو اللہ نے دنیا جہان کی خیر اور برکت سے لبریز کر دیا۔ لیکن یہ بات کسی کی سمجھ میں نہیں آتی۔ سمجھ اس کو ہی آتی ہے لِأُولِي الْأَلْبَابِ، جن کو اللہ نے عقل کی نعمت دی ہوئی۔ عام بندے کی سمجھ میں نہیں آتی۔ حکمت کا مطلب گہری فہم بھی ہے، الفہم العمیق ورجاحت العقل، انتہائی گہری فہم اللہ جس کو عطا کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے یہ حکمت والا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ۔ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی، یعنی بہت گہری فہم عطا کی۔ کیسی گہری فہم تھی لقمان کے پاس؟ جب دنیا سے جانے لگے تو بیٹے نے کہا ابا جان آپ نے ساری حکمت و دانائی ساتھ ہی لے جانی، مجھے بھی کچھ سمجھا دے۔ تو باپ اپنے بیٹے سے کہنے لگا بیٹا پھر لکھو، اگر گناہ کرنے کو تمہارا جی چاہے تو بیٹا کر لینا، لیکن وہاں جا کے کرنا جہاں اللہ تعالیٰ نہ دیکھتے ہوں۔ اللہ، کوئی ہے جگہ ایسے؟ اللہ لا تخفى علی خافیہ، کوئی چیز مخفی ہے ہی نہیں اللہ کی۔ بیٹا اگر گناہ کرنے کو جی چاہے تو کر لینا، لیکن اللہ کی زمین پہ نہ کرنا، کسی اور زمین پہ جا کے کر لینا۔ کہاں جائے گا؟ کس قدر گہری بات۔ بیٹا اگر گناہ کرنے کو جی چاہے تو کر لینا، لیکن اتنا ہی کرنا جتنا تمہارے جسم میں سزا سہنے کی طاقت موجود ہے۔ وہ گرز جو قبر میں فرشتے اٹھا کے ماریں گے، روایت بتلاتی ہے لو ضرب بها جبل لكان ترابا، اگر وہ کسی پہاڑ پہ فرشتہ مار دے تو پہاڑ مٹی بن جائے، ریزہ ریزہ ہو جائے۔ انسان کیسے برداشت کرے؟ زدناہم عذابا فوق العذاب، اللہ فرمائیں گے ان پہ عذاب ڈالو۔ کیا عذاب ملے گا؟ زیدوا اقارب،
ان پہ بچھو چھوڑ دو. کتنے بڑے بچھو؟ انیابھا کالنخل الطوال. بچھو کا حجم خود دیکھ لینا کیا ہے، جس کا ڈنگ اتنا بڑا ہوگا جتنا کھجور کا درخت ہوتا ہے. کیسے برداشت کریں؟ گہری فہم، یہ حکمت. حکمت سے مراد وہ بات ہے جس سے اللہ کا خوف پیدا ہو، خشیت الہی پیدا ہو. حکمت بالغہ فما تغنی النذر فتول عنہم یوم یدعو الداعی الی شیء نکر. بھلا گانے سننے سے انسان کو اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے؟ عبداللہ ابن مسعود قسم اٹھاتے ہیں الغنا ينبت النفاق، گانا انسان کو منافق بنا دیتا. یا میری دوستی نہیں پوری ہوتی، بس جی وہ شادی پہ گئے تھے تو موسیقی لگی تھی، بس حکمت یہ ہم نے کہا کیا ایسے کہنا ہے، ناراض نہ ہو جائیں. اللہ ناراض ہو جائے تمہیں کوئی پرواہ نہیں. یہ حکمت نہیں، منافقت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات حکمت ہے. آپ نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا، ایک فقیر آئے گا مانگنے کے لیے، لہو و لعب میں لوگ رات مشغول ہوں گے، ناچنے والیاں ہوں گی، کہیں گے جاؤ جاؤ صبح آنا. جب صبح وہ آئے گا تو آدھے بندر بن چکے ہوں گے، آدھے خنزیر بن چکے ہوں گے. استغفر. ہمیں اس بات کی پرواہ نہیں. حکمت سے مراد صحیح ترین رائے، گہری فہم جس سے اللہ کا خوف پیدا ہو. چوتھا معنی یہ ہے حکمت سنت کو کہتے ہیں، وہ بات جو حدیث کے مطابق ہو. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. سبحان اللہ. یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ایک ایسا پیغمبر بھیجا جس نے 4 نکاتی ایجنڈے کے تحت کام کیا. جو بھی قرآن اترتا وہ صحابہ کو قرآن پڑھ کے سنا دیا کرتے. صرف سنایا نہیں کرتے تھے، ان مطلوع آیات کی روشنی میں صحابہ کی تربیت اور تزکیہ کرتے، کانٹ چھانٹ کرتے، نوک پلک درست کرتے، گرومنگ کرتے، پیوریفیکیشن کرتے، اور ساتھ انہیں قرآن سکھاتے اور ساتھ انہیں حدیث سکھاتے، حکمت سکھاتے. حدیث جس بات کے بارے میں کہہ رہی ہے کہ یہ کام نہ کرو، انسان کے یہ حکمت ہے. اس ظلم سے باز آنا چاہیے. قرآن کی ٹرمینالوجیز جو ہیں ان کا استعمال صحیح کرنا چاہیے. 5واں معنی یہ ہے حکمت کا معنی ہے نبوت. انبیاء کی باتیں حکمت ہوتی ہیں، سرتاج رسل کی بات اور عمل حکمت والا ہے. میری بات تو ایسی نہیں ہو سکتی، پوری دنیا کی بات ایسی نہیں ہو سکتی. وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ. سبحان اللہ.
داؤد علیہ السلام کو ہم نے بادشاہت بھی دی، نبوت بھی دی. یا حکمت سے مراد نبوت. تو میرے معزز اور مکرم بھائیوں، میرے محتشم اور پیارے بھائیوں، حکمت کے یہ 5 معنی ہیں. وہ بات کرو جو صحیح ترین ہو، وہ بات کرو جو گہری فہم پر مشتمل ہو، جس سے اللہ کا خوف پیدا ہو، خشیت الہی دل میں آ جائے، جو بالکل حدیث کے موافق ہو. جو انبیاء کی باتیں ہیں ان کو حکمت کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسی حکمت ہم سب کو نصیب فرمائے. آمین. یہ کتنی بڑی نعمت ہے. سلیمان ابن عبد الملک ابو حازم سے سوال کرتے ہیں، من اعقل الناس. حازم تم بڑے پڑھے لکھے ہو، ایک راز تو بتاؤ، روئے زمین پہ سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ تو حازم جواب دیتے ہیں، من تعلم الحکم وعلمها الناس. جو حکمت و دانائی کو سیکھتا ہے پھر لوگوں کو سکھاتا ہے، روئے زمین پر اس سے بڑا عقل مند دنیا میں کوئی نہیں. دنیا جہان کی سب سے قیمتی متاع حکمت ہے. لیس ہدیۃ افضل من کلمۃ حکمت تہدیہا لاخیک. زمین کے اوپر اتنی مہنگی چیز کوئی ہے ہی نہیں جتنی مہنگی چیز حکمت و دانائی کی ایک بات آپ اپنے بھائی کو بطور تحفہ پیش کرتے ہیں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اس لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، صحیح بخاری کی روایت، لا حسد الا فی اثنتین، رجل آتاہ اللہ مالا فسلط على ہلکتہ بالحق. 2 لوگ جب بھی نظر آئیں دیکھ کے رش کیا کریں، تمنا، تڑپ، شوق اور ذوق دل میں پیدا کریں، یا اللہ مجھے بھی ایسا بنا دے. ان میں پہلا وہ ہے جس کو اللہ نے مال دیا، وہ دن رات حق کو بلند کرنے کے لیے خرچ کرتا رہتا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ وَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا. دوسرا وہ سعادت مند، بختور، خوش نصیب وہ انسان ہے جس کو اللہ نے حکمت و دانائی عطا کی. وہ حکمت و دانائی سے فیصلے کرتا ہے اور لوگوں کو یہ حکمت سکھاتا ہے. ایسا شخص نظر آئے تو کہنا چاہیے، یا اللہ یہ نعمت تو نے دی ہے، مجھے بھی عطا کر دے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس لیے کہا کرتے تھے، ينبغي لحامل القرآن أن يكون باكيا محزونا حكيما حليما سكيتا. کسی قرآن والے کو سچا قرآن والا دیکھنا ہے تو اس کی 5 نشانیاں ہیں. کتنی نشانیاں؟ 5. اہل قرآن کے وصف یہ 5 ہیں. اہل قرآن کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے. جب وہ اللہ کے عذاب کے بارے میں پڑھتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں. دنیا خوشیاں مناتی ہے، برائی پر بھی نیکیوں پر بھی، لیکن لوگوں کی برائیوں کی وجہ سے غمگین ہوتا ہے. تو صاحب قرآن ہوتا ہے کہ معاشرہ کیا کر رہا ہے. حکیمن، جس کے پاس قرآن ہے وہ سچا صاحب قرآن ہے، وہ بڑا حکمت والا ہوتا ہے. حلیمن، وہ بڑا بردبار ہوتا ہے. اس کی زندگی پرسکون ہوتی ہے. وہ اچھل ابل کے باتیں کرنا اور کام کرنا پسند نہیں کرتا، بڑے سکون سے اپنی زندگی گزارتا ہے.
کیونکہ اس سے پیارا انسان تو اللہ کے رسول نے فرمایا کو ہے ہی نہیں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین تم میں سے وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور قرآن کو سکھاتا ہے. یہ اتنی بڑی نعمت ہے حکمت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ دعا دی ہے سیدنا عبداللہ ابن عباس کو. یہ 14 سالہ مفتی، کبھی دیکھا کسی نے 14 سال کا مفتی؟ 65 سالہ صحابہ بیٹھے ہوتے اور فتویٰ عبداللہ ابن عباس کا مانتے تھے. اللہ کے رسول نے عبداللہ ابن عباس چچا کے بیٹے کو سینے سے لگایا، دعا دی، اللہم علمہ الحکمہ، یا اللہ اسے حکمت دے دے. اللہم علمہ التاویل، اللہ اس کو قرآن کی تفسیر سکھا دے. اللہم علمہ القرآن وفقہہ فی الدین، اللہ اسے قرآن بھی سکھا دے اور دین کی گہری فہم عطا کر دے. یہ دعائیں یاد کیا کریں، اپنے بچوں کو دیا کریں، اساتذہ اپنے شاگردوں کو دیا کریں، والدین اپنی اولادوں کو دیا کریں. یہ حکمت میں اور آپ کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ یہ بڑی مہم بات ہے جو میرے اور آپ کی زندگی بدل سکتی ہے. اس وقت تک حکمت نہیں ملتی جب تک انسان کے اندر اخلاص نہیں ہوتا. ریاکار، اس کے اندر حکمت نہیں ہوتی. سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، ما اخلص عبد للہ 40 یوما الا انبت اللہ فی قلبہ الحکمت نباتا. 40 دن جس کی نیت خالص رہتی ہے، اللہ اس کے دل میں حکمت کو پیدا کر دیتے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ما عامل اللہ بالصدق الا ورث اللہ الحکمہ. فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جو دل کی اتھا گہرائیوں سے رب کے ساتھ مخلص ہو جائے، اللہ سبحانہ و تعالی وراثت میں اسے حکمت عطا کر دیتے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یحییٰ بن معاذ فرماتے ہیں، من اشخص بقلبه الى اللہ انفتحت ینابیع الحکمہ فی قلبه وجرت علی لسانہ. جو بندہ، لوگ تو آنکھوں سے دیکھتے نا آسمان کی طرف، کتنا بڑا آسمان ہے. کچھ لوگوں کے دل اتنے پیارے ہیں، وہ اللہ کی توحید، اللہ کی کبریائی کو دل سے تسلیم کرنے والے ہیں. جو دل کی آنکھوں سے اقرار کرتا ہے، تصدیق کرتا ہے، اللہ ذوالجلال اس کے دل میں حکمت کے چشمے جاری کرتے ہیں جو الفاظ بن کے زبان پہ جاری ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اخلاص، اخلاص، اس کے بغیر حکمت نہیں ملتی. مخلص انسان کو حکمت ملتی. دوسرا عمل جس سے آپ کو حکمت مل سکتی ہے، من احسن عبادت اللہ فی شبیبتہ لقاہ اللہ الحکمہ عند کبر سنی. جو جوانی میں عبادت خوبصورت کرتا ہے، وہ بڑھاپے میں بھی چلا جائے، زندگی کی آخری رمق تک اللہ اسے حکمت کی نعمت سے نوازتے ہی رہتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. نماز کو خوبصورت پڑھنا، مختصر پڑھ لیں لیکن دل لگا کے پڑھیں اور سوچ کے پڑھیں آپ کیا پڑھ رہے ہیں. نتیجہ کیا نکلے گا؟ مرتے دم تک حکمت سے محروم نہیں ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غلام کو دیکھا جو بڑی خوبصورت نماز پڑھ رہا تھا. نماز کے بعد بلایا، کہتے ہیں ادھر آؤ، جاؤ تم آج کے بعد آزاد ہو. اتنا خوبصورت نماز پڑھنے والا غلام نہیں رہ سکتا.
لکھنے والے لکھتے ہیں اگر خوبصورت نماز غلامی سے نجات دے سکتی ہے تو جہنم سے بھی نجات دے سکتی ہے۔ سبحان اللہ بے شک۔ حکمت و دانائی ملتی ہے مخلص کو جس کی عبادت خوبصورت ہو، اور تیسرا وہ خوش نصیب جس کے اندر تواضع ہوتی ہے، تکبر نہیں ہوتا، گمنڈ نہیں ہوتا، غرور نہیں ہوتا، فخر نہیں ہوتا، وہ اکڑتا نہیں ہے، اس کے اندر تواضع ہوتی ہے۔ کس طرح اللہ کے رسول فتح مکہ ہوئی تو آپ کا سر اس طرح نیچے تھا کہ آپ کی چھوڑی آپ کے سینے کے ساتھ لگی ہوئی، اکڑ کے داخل نہیں ہوئے۔ ما من آدمی إلا وحكمته بيد ملك فإذا تواضع قيل للملك ارفع حكمته وإذا تكبر قيل للملك ضع حكمته۔ ہر انسان کی حکمت و دانائی اللہ نے ایک فرشتے کے ہاتھ میں رکھی ہے، اور حکم یہ ہے اگر اس کے اندر عجز و انکساری آ جائے، تواضع آ جائے، اس میرے بندے کی حکمت کو بلند کر دینا۔ سبحان اللہ۔ اگر یہ تکبر کرے تو اس کی حکمت و دانائی کو توڑ کے رکھ دینا۔ تواضع اختیار کرو، بازو کھول کھول کے چلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَلَا تَمْشِ فَوْقَ الْأَرْضِ إِلَّا تَوَاضُعًا وَكَمْ تَحْتَهَا قَوْمٌ هُمْ مِنْكَ أَرْفَعُ۔ زمین پہ اکڑ کے چلنے والے یاد رکھنا اس زمین کے نیچے وہ جا چکے ہیں جو تجھ سے زیادہ بڑے لوگ تھے۔ تکبر نہ کر، نہ اپنے مال پہ تکبر، نہ صلاحیت پہ، نہ علم پہ، نہ حسن پہ، نہ طاقت پہ، نہ عہدے پہ، کسی چیز پہ کبھی گمنڈ نہ کرنا، غرور نہ کر۔ نہ تم قارون سے زیادہ مال جمع کر سکتے ہو، نہ فرعون کی طرح تم اتنی بڑی حکومت سنبھال سکتے ہو، لیکن سارے کے سارے اللہ نے عبرت بنا دیے، کبھی گمنڈ نہ کر۔ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اذا رأیت الرجل یطیل الصمت ویہرب من الناس فاقترب منہ فإنہ یلقی الحکمہ۔ جس بندے کو آپ دیکھو نا وہ لوگوں سے دوڑتا ہے، زیادہ نہیں لوگوں سے ملتا، خاموش رہتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، تم اس کے قریب ہو جایا کرو، یہ جب بھی بولے گا نا حکمت ہی بولے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حکمت ہی بولے گا۔ ایک پانچواں طریقہ بھی ہے جس سے آپ کو حکمت مل سکتی ہے۔ احمد بن حرب بیان کرتے ہیں عبدت اللہ 50 سنہ فما وجدت لذت العبادہ حتی ترکت 3 اشیاء۔ میں نے 50 سال عبادت کی، مجھے لذت نہیں آئی جب تک میں نے 3 باتیں چھوڑ نہیں دی۔ ترکت رضا الناس حتی قدرت ان اتکلم بالحق۔ میں نے لوگوں کو راضی کرنا چھوڑ دیا، اللہ نے میری زبان پہ حکمت کو جاری کر دی۔ لوگ راضی نہیں ہوتے ہیں، نہیں اگر کر سکتے ہیں تو کوشش کر دے۔ رضا الناس غایہ لا تدرک۔ امام شعبی جنہوں نے 500 صحابہ کو دیکھا ہوا ہے وہ کہتے ہیں رضا الناس غایہ لا تدرک، ساری زندگی جو چاہے جتن کر لو لوگ راضی نہیں ہوں گے، تو کیوں نہ لوگوں کے رب کو راضی کریں۔ من التمس رضا اللہ بسخط الناس رضی اللہ عنہ وارضى عنہ الناس۔ جو اللہ کو راضی کرتا ہے لوگ ناراض بھی ہوتے ہیں، اللہ نکیل ڈال کے انہیں راضی کرواتا ہے، لوگوں کی کیا جرت ہے۔ ان قلوب بنی آدم بین اصبعین من اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء۔ پوری کائنات کے اندر جتنے انسان ہیں ان سب کے دل اللہ ذوالجلال کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، اللہ جدھر چاہے موڑ دے، یہ تو اللہ کے ہاتھ۔ کوئی لاکھ گالیاں دیتا رہے،
جب اللہ کو کوئی پسند آتا ہے تو اللہ جبریل کو کہتے ہیں یہ جبریل میرا محبوب ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ ساتوں آسمانوں کے فرشتے بھی محبت کرتے ہیں۔ ثم یوضع له القبول فی الارض، آواز دی جاتی ہے زمین والوں کو بھی، یہ اللہ کا بھی محبوب ہے، فرشتوں کا بھی، جبریل کا بھی، تم بھی اس سے محبت کرو۔ یہ دلوں میں محبت ڈالتا ہے تو کون ڈالتا ہے؟ یہ تو اللہ ڈالتا ہے۔ اللہ ڈالتا ہے۔ اخلاص، خوبصورت عبادت، سبحان اللہ، تواضع، خاموش رہنا، اللہ کے ذکر میں اپنا وقت گزارنا، اور پانچویں بات حق بات کہو، لوگوں کو راضی نہ کرو، اپنے رب کو راضی کرو، تمہیں اللہ حکمت و دانائی کا تحفہ عطا کر دیں گے۔ لیکن 5 لوگ ہمیشہ محروم رہتے ہیں حکمت سے۔ من جلس مع صاحب بدع لم يعط الحکمہ، جو کسی مشرک اور بدعتی کے ساتھ بیٹھتا ہے اس کو زندگی بھر حکمت نہیں ملتی، کیونکہ بدعت کا معنی ہی دشمنی ہے نا اللہ کے رسول کے فعل اور آپ کے فرمان سے۔ بدعت کا مطلب یہ ہے جو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، ما خالف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا عمل جو اللہ کے رسول کے عمل کے مخالف ہو اسے بدعت کہتے ہیں۔ جو بدعتی کے ساتھ بیٹھتا ہے نا کبھی حکمت نہیں ملتی۔ ومن وقر صاحب بدعہ فقد اعان على هدم الاسلام، جو کسی بدعتی کو عزت دیتا ہے اس نے اسلام کی عمارت کو گرانے میں مدد کی ہے۔ مبتدع رجل فی الاسلام بدعہ الا غل صدره علی المسلمین، طے شدہ بات ہے جس کے دل میں بدعت آ جائے اس کے دل میں مسلمانوں کے بارے میں بغض اور کینہ پیدا ہو جاتا ہے۔ کوئی اس کے سامنے حدیث کا نام لے کے دیکھے وہ آگ بگولا ہو جاتا ہے۔ اس لیے امام مالک نے کتنی بڑی بات کہہ دی، وہ کہا کرتے تھے جو کہتا ہے نا کہ یہ کام کرنا ہے جو اللہ کے رسول نے نہیں کیا تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے فقد زعم ان محمد قد خان الرسالہ، وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول نے رسالت کے معاملے میں خیانت کی ہے، پورا دین پہنچایا نہیں ہے، جو اس کو پتہ چلا ہے اللہ کے رسول کو پتہ نہیں تھا۔ لا حکمت لجاہل ولا لطائش ولا لعجول، علم کے بغیر حکمت نہیں آتی، جاہل کے پاس حکمت نہیں ہوگی، چھوٹی سی چھوٹی بات میں تیش میں آ جانے والا اس کو حکمت نہیں ملتی۔ ولا لعجول، جلد باز بھی حکمت سے محروم رہتا ہے۔ التأنی من الرحمن العجلة من الشیطان، جلد بازی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، کسی بھی بات میں ٹھہراؤ، سنجیدگی، منجھا پن، یہ بردباری، یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آئے، اشج ابن عبد القیس، بات غور سے سننے والی ہے، محبت تھی اللہ کے رسول کی، صحابہ نے اپنی سواریاں چھوڑی، اللہ کے رسول کو ملنے آ گئے۔ اشج اپنی سواری سے اترے، اپنے کپڑے درست کیے، سواری کو باندھا، بڑے سنجیدگی سے چل کے آ کے آپ کی خدمت میں اقدس میں سلام پیش کیا۔ آپ نے فوراً کہا ان فیک لخصلتین یحبہم اللہ الحلم والانا، اشج تیرے اندر 2 ایسی خصلتیں ہیں اللہ کو بڑی ہی پیاری لگتی ہیں۔ پوچھا کون سی؟ کہا ایک حلم بردباری، دوسری سنجیدگی۔ کہا یہ پہلے بھی تھی کہ اب ملی ہیں؟ فرمایا اللہ نے دی تو تھی، اسلام تو نے قبول کیا تو ان میں روشنی آ گئی۔
تو آپ سے بھی ایک گزارش کر سکتا ہوں، نہ کروں؟ آپ جواب ہی نہیں دے رہے۔ یہ چیزیں میرے پیارے بھائیوں سیکھنے والی ہیں۔ ابھی آئیں گے علماء آپ کے پاس، اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے، تو آپ حکمت کا مظاہرہ کریں۔ آپ ان کو ملنا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام کہیں، 30 نیکیاں لکھی جائیں۔ کوئی ادھر سے اچھل رہا ہوگا، کوئی ادھر سے، دیکھنے والا دیکھتا ہے کہ آج تک کسی نے بھی تربیت نہیں کی۔ یہ حکمت ہے۔ پرانے لوگوں کے یہ رویے نہیں تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں روشن چہروں والے بیٹھے، اللہ ان لوگوں کو سلامت رکھے، ان سے سیکھا کریں۔ پرانے لوگوں میں جب دیکھتے کوئی عالم آ رہے، راستہ چھوڑ دیتے تاکہ اس کو کوئی پریشانی نہ ہو، آگے بڑھ کے سلام لیتے، دعائیں لیتے۔ اب سب سے زیادہ یہ پریشانی ہوتی ہے کہ مجھے سیلفی مل جائے۔ بھی سیلفی کو سیلفی کی کیا ضرورت ہے؟ سب سے بڑی خاص یہ ہوتی ہے، اور لینے والا سیلفی بھی وہ ہوتا ہے بھی اگر آپ کو کوئی شخصیت پسند ہے نیکی کی وجہ سے، تو کم از کم ویسی نیکی کر لو۔ تصویروں سے بھی کبھی کامیابی ہوئی؟ پرانے زمانے میں جب کوئی پڑھتا تو کوئی آتا تو اس کے سامنے ڈگریز رکھتا، یہ بھی میں نے سند لی، یہ بھی میں نے سند لی۔ اب کسی کے پاس جائیں تو وہ البم کھول کے بیٹھ جاتا ہے، میں نے فلاں سے بھی ملا ہوں، میں فلاں سے۔ پھر کیا پایا تم نے؟ کام وہی ہے جو سلف کہا کرتے تھے، 6 ایسے عمل ہیں جس کی وجہ سے اللہ کی توفیق کا دروازہ بند رہتا ہے۔ ان میں ایک عمل یہ ہے، دعویٰ ان کا ہوتا ہے کہ میں علم والوں اور دینداروں سے محبت کرتا ہوں، لیکن کام ان جیسے نہیں کرتا۔ آپ کو اگر کسی عالم سے محبت ہے تو اس کے چہرے پہ بھی سنت ہے، تو آپ کم از کم اپنے چہرے کو بھی سجا لو نا میرے پیارے بھائی۔ یہ محبت کیسی ہے؟ اور کتنے لوگ اللہ کے گھر میں بیٹھے دعا نہیں مانگ رہے، ویسے یاد کریں گے ذرا میری پکچر اتار دیں۔ میرے بھائی دنیا کے سارے جھوٹ بخشوانے تو بیت اللہ میں جاتے ہیں، یہ بیت اللہ میں بیٹھ کے جھوٹ بول رہا ہوتا۔ اکبر کذاب فی العالم الاسلامی، دنیا جان کر سب سے بڑا جھوٹا جو بیت اللہ میں جھوٹ بول رہا ہے اور دعا نہیں مانگ رہا، صرف ہاتھ کھڑے کیے کہ پکچر اتر جائے۔ حیرانگی کی بات ہے کہ وہاں موقع ایک ایسا ہوتا ہے کہ انسان اس طرح کے کاموں میں پڑے، دعائیں رہ جاتی ہیں، چکر ختم ہو جاتی ہے، پتہ نہیں ان کو کتنا وقت مل جاتا ہے۔ ہماری تو زندگی گزر گئی، آج تک ایک پکچر نہیں وہاں اتار سکے۔ یہی سوچ میں ہوتی ہے کہ یہ بھی دعا مانگ لیں، شاید وہ بخشے ہیں، ہم ذرا کمزور لوگ ہیں، فرق تو ہوتا ہی نا۔ اس طرح کی عادات کو چھوڑیے۔ تربیت، آداب، یہ کسی قوم کی بلندی کا شعار ہوتے ہیں۔ کوئی سفید بالوں والا نظر آئے، خیال کرے کو گر نہ جائے، جلدی سے پیچھے ہٹ کے، محترم میں آپ کے لیے چیئر لے آؤں، آپ کو کچھ چیز چاہیے تو نہیں؟ یہ ادب ہے۔ حالت یہ ہے، ناراض نہ ہوئیے گا، میں آپ کا چھوٹا بھائی ہوں، درس سے جلسہ ہے، بچے آگے بٹھائیں گے، بڑے پیچھے ہوں۔ یہ چھوٹے چھوٹے ننھے پھول اللہ انہیں سلامت رکھے۔ آپ دیانتداری سے بتائیں ان کو کچھ سمجھ آئی تھی؟ سمجھنا تو بڑوں کو چاہیے، لیکن جب بڑوں کو آپ خیال ہی نہیں کریں گے۔ صحابہ نے صرف ایک بوڑھا انسان آیا، جگہ نہیں بنائی جلدی بیٹھنے کی، اللہ کے رسول غصے میں آئے، فرمایا من لم یرحم صغیرنا ویعقر کبیرنا فلیس منا، جو بڑے کا احترام نہیں کرتا، چھوٹے پہ شفقت نہیں کرتا، میرا اس سے تعلق ہی نہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ کو لے کے آئے، کہا کہ آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں، میں ان کے پاس چلا جاتا۔ میرے پیارے بھائی، بڑوں کا احترام سیکھیے، چھوٹوں پہ شفقت کرنا سیکھیے، اپنی زندگی میں سنجیدگی لائیے، جو کام کریں تھوڑا کر لیں، اچھا کر لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو برکتوں سے نوازے۔
اللہ ذوالجلال آپ سب کو دنیا اور آخرت میں کامیابی سے نواز دے۔ آمین۔ میری دعا یہ ہے مولا کریم جتنے یہ روشن چہرے بیٹھے ہیں ان سب کی کمی کوتاہی کو دور فرما، ان کو اپنا محبوب بنا لے۔ اے اللہ یہ تیرے دین کے لیے آئے ہیں تو انہیں پسند فرما لے۔ اللہ ان کی اولادوں کو بھی نیک اور صالح بنا، آمین۔ اور جو بے اولاد ان کی جھولیوں کو بارونق بنا۔ آمین۔ جس طرح تیرے گھر میں جمع ہیں اے اللہ ان کو جنت الفردوس میں جمع فرما آمین۔ اور اپنے دیدار کا مستحق بنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ ماشاء اللہ، جزاکم اللہ احسن الجزاء، تقبل اللہ جہودکم، بارک اللہ فی عمرکم۔